محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ کا شکر ہے کہ نیا اسلامی سال ہجری سال شروع ہو چکا ہے اور 1444 ختم ہو کر 1445 شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو یہ دونوں تاریخیں شمسی ہوں یا قمری ہوں، شمسی ہوں یا قمری ہوں، تو ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ دو انبیاء علیہم السلام سے ہے۔ جو شمسی تقویم، شمسی کیلنڈر ہے تو اس کا تعلق سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اس لیے اس کو عیسوی سن کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جب وہ لکھا جاتا ہے تو آگے چھوٹا سا عین ڈالا جاتا ہے، کئی دفعہ آپ نے عین دیکھا ہوگا، یہ عیسوی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا تعلق سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اور جو ہجری تقویم، ہجری کیلنڈر ہے، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہا ڈالی جاتی ہے، ہا اور جیم اکثر ڈالی جاتی ہے، یہ ہجری کا مخفف ہوتا ہے۔ تو دونوں انبیاء علیہم السلام سے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اسی لیے ترجیحاً ہمیں جو اسلامی تقویم ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، ترجیحاً، کیونکہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا وہ ہمارا دینی کیلنڈر ہے، ہمارا اپنا اسلامی، تو ٹھیک ہے، استعمال کی حد تک وہ بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ترجیحاً بہرحال جو اسلامی تقویم ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ آپ جب بھی کوئی اپنا پروگرام بنائیں تو اس پروگرام کو آپ اس تاریخ کو سامنے رکھ کے بنائیں، اس تاریخ کو سامنے رکھ کر، مثلا ایک ہفتے کے بعد ایک شخص نے کہیں جانا ہے تو وہ دیکھیں ایک ہفتے کے بعد اگلے جمعے کو محرم کی کیا تاریخ ہوگی؟ جی محرم کی 9 تاریخ ہوگی، محرم کی 9 تاریخ ہوگی، بے شک 27 یا 28 جولائی بھی ہوگی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو اسلامی تقویم استعمال کرنے اور اس کے مطابق اپنے امور انجام دینے کا ثواب الگ سے ملے گا۔ باقی برکت تو ہے ہی ہے انشاءاللہ، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے تو اس سے یہ ہماری اسلامی تقویم اور ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس سال کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ اگلا جمعہ تو انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کے حوالے سے ہوگا، لیکن آج وہ جو گزشتہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اسی پر بات کرنی ہے کہ وہ جو خطبہ حجۃ الوداع تھا اس کا 1 سال سے اہتمام شروع کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو پیغام بھجوائے گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج پہ تشریف لائیں گے، لہٰذا تم سب بھی آؤ۔ چنانچہ دور دراز سے سب سے بڑا اجتماع حج کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا۔ اس سے پہلے حج کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا تھا، ہوتے تھے حج، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے تھے ہزاروں میں، لیکن ان کی تعداد لاکھ سے اوپر چلی جائے، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد میری تمہاری اجتماعی ملاقات نہیں ہو پائے گی، لہذا جو دین سیکھنا ہے، جو سوال کرنا ہے کرو، اور میری بھی کوشش یہ ہے کہ میں تمہیں دین کے اہم امور بتا جاؤں۔ یہ بہت تفصیلی بیان ہے اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر پہلو کو بیان کیا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، حتیٰ کہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ نے یہ بھی فرمایا اس خطبہ حجۃ الوداع میں
کہ جب تم کسی سے کوئی چیز مانگو عاریتن مانگی ہوئی چیز، فرمایا اس کا واپس کرنا لازمی ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کسی کو کوئی چیز آ گئی تو بس اب وہ میری ہو گئی. ہم لیتے ہیں نا کسی سے پین، بھائی ذرا مجھے پین دکھانا، میں ذرا یہ تھوڑی سی تحریر لکھ لوں، تو اب اس کا مطلب نہیں کہ یہ پین میرا ہو گیا ہے، بلکہ یہ پین میں نے مانگا ہے اس سے، مجھے ضروری ہے کہ میں اس کو واپس کروں. عاریتن مانگی ہوئی چیز حضور نے یہاں تک، یعنی اتنی بھی چھوٹی چھوٹی بھی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ نے بیان فرمائی. میکسیمم لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات اور جو بڑے بڑے امور ہیں وہ بھی بیان فرمائے. نظام کو بدلا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ وہ جو پرانا نظام تھا نا جاہلیت کا، آج میں اس کا مکمل خاتمہ کر رہا ہوں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو جاہلیت کی جو باتیں جن کا خاتمہ فرمایا تھا، جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ جاہلیت کے جتنے بھی امور ہیں آج میں اپنے پاؤں تلے کچل کے جا رہا ہوں، کچھ ان کا تذکرہ چل رہا تھا. تو ان میں سے ایک جو امتیازات تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ختم فرمائے. معاشرے کا ہر فرد برابر ہے، کوئی اس میں بڑا چھوٹا نہیں ہے، کسی کو کوئی اسپیشل اعزاز حاصل نہیں ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں، ویسے تو اسلام کی پھر پوری تاریخ اسی پر تھی، لیکن بعض جگہوں پر اس کا بڑا واضح عملی مظاہرہ ہوا. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اور یہ وہ دن ہیں جب آپ شدید بیمار ہو گئے اور آپ کے لیے مسجد میں آنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو ایک دن آپ ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے، صحابہ کرام کو بھی جمع فرما لیا، تو آپ منبر پر بیٹھے تو کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، اور وہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں نے کسی کو کوئی چھڑی مار دی ہو، کوئی سخت لفظ کہہ دیا ہو، یا کوئی میری طرف سے کوئی چھوٹی سی جو زیادتی کہلا سکتی ہوئی ہو، کسی کے ذہن میں اگر ایسا ہو تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آؤ اور مجھ سے بدلہ لے لو. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، یا مجھے معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو. تو صحابہ کرام کی نا دل ہل کر رہ گئے تھے کہ اللہ کے نبی یہ کیا بات ارشاد فرما رہے. لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ میں ابھی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بیان کر کے آیا ہوں کہ اسلام میں سب امتیازات ختم ہیں، تو آج میں اس کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں. چنانچہ ایک صحابی اٹھے، جی اللہ کے نبی، میرے ساتھ ہوئی ہے زیادتی. کیا زیادتی ہوئی ہے؟ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ایک موقع پر آپ صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے تو آپ کے پاس چھڑی تھی، آپ کی وہ چھڑی مجھے لگی تھی اور مجھے ہلکی سی خراش بھی آئی تھی، میں نے بدلہ لینا ہے. دیکھیے گا، میں نے بدلہ لینا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. کہ اللہ کے نبی نہیں، آپ نے تو جسم پر کپڑا پہنا ہوا ہے اور میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، میرے برہنہ جسم کو آپ کی لاٹھی لگی تھی، تو آپ کپڑا ہٹائیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک جو تھی وہ ہٹائی. تو وہ صحابی پیچھے آئے، آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پہ جہاں وہ ایک مہر نبوت تھی اس پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے کہ اللہ کے نبی میری کیا مجال میں بدلہ لوں، میں تو اس مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میں سامنے مسلمان ایسا یہ چیزیں ختم کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہم تو بڑے ہیں، ہمیں کوئی ہاتھ لگا سکے؟ ہم تو ماورا ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں. کوئی فلاں نہیں، کوئی فلاں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایک علاقہ ہے، اس کا گورنر آیا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، غسان کا گورنر تھا جبلہ بن احم، طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے کسی بدو کا پاؤں آیا، اور پاؤں اس طرح سے آیا کہ اس نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ تہبند کھل گیا۔ اس کا پاؤں اس طرح سے آیا کہ اس کے تہبند کو زد پڑی اور تہبند کھل گیا۔ اسے غصہ چڑھا، اس نے تھپڑ مارا اس کے منہ پر۔ گورنر وہ چھوٹا موٹا نہیں، تھپڑ مارا اس نے بدو کو، دیہاتی کو۔ وہ بدو آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے بدلہ دلوایا جائے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ میں طواف کر رہا تھا، نادانستگی میں، کوئی ارادتاً نہیں، میرا پاؤں لگ گیا اس کو اور اس کا تہبند کھل گیا، کوئی ارادتاً نہیں تھا، رش ہے، رش کے اندر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ مجھے پوچھتا بھائی کیوں ایسا ہوا ہے، تو میں کہتا بھائی غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا، اس نے لے کے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا مجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ بن احم کو بلایا، ایسا ہوا؟ کہا جی ہوا ہے۔ کہا بھائی اسلام میں گورنر اور عام شہری برابر ہیں، لہذا یہ یا تو تم اس کو راضی کر لو، یہ تمہیں معاف کر دے، یا نہیں تو پھر یہ تمہیں تھپڑ مارے گا، تمہیں تھپڑ کھانا پڑے گا۔ تم وی آئی پی ہو، سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اسلام کے اندر نہیں ایسا۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا، یہ میں نے جاہلیت والا جو خاص موضوع ہے نا، اس لیے شروع کیا ہے، اور میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دور جاہلیت میں جی رہے ہیں یا دور اسلام میں جی رہے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارے رویے، ہمارے لب و لہجے، ہمارے انداز، ہماری گردنیں دور جاہلیت والی ہیں یا دور اسلام والی ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا میں اپنے قدموں تلے ان چیزوں کو روند کے جا رہا ہوں، یہ جاہلیت کی نشانیاں تھی، پھینک کے جا رہا ہوں، یہ سب ختم۔ وہ جبلہ بن احم کہنے لگا جی مجھے آپ اجازت دیں اور مہلت دیں، میں کل تک کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن پھر وہ خیر بھاگ گیا۔ پھر آگے اس کے بعد ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، لیکن بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اس میں سب برابر ہے، امتیازات کا خاتمہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرمایا، آپ نے فرمایا الا وان کل ربا فی الجاہلیۃ موضوع۔ دور جاہلیت کے اندر سود کا لین دین ہوتا تھا، سود کا کاروبار ہوتا تھا، عرب کے معاشرے کے اندر، عرب سے باہر ہر جگہ پر سودی نظام تھے، سودی کاروبار چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں یہاں سارے سودی نظام کو اپنے پاؤں تلے کچل کے جا رہا ہوں، ختم، سودی نظام ختم، میں سارا سودی نظام ختم کر کے جا رہا ہوں۔ اور اس میں بہت زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے جو پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کی تھی اور آج بھی کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اس کا جو آغاز ہے میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ انتقام کا جو سلسلہ چلتا تھا نا، نسل در نسل، نسل در نسل انتقام چلتا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ آج سے ختم، اور آغاز میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ میرا قریبی عزیز، میرے چچا زاد بھائی کا بیٹا، اس کا قتل ہو گیا تھا تو اس کا خون معاف، آغاز میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ یہاں پھر بات آئی سودی نظام کا خاتمہ، ہر قسم کے سودی معاملات کا میں خاتمہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا آغاز میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ اور وہ کیسے کہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کچھ سودی معاملات چلتے تھے۔ یہ حضرت عباس بہت تاخیر سے اسلام لائے تھے، لیکن ابھی تک چونکہ سود مطلقاً حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کے سودی معاملات چلتے تھے۔ فرمایا میں اپنے گھر سے آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میرے چچا عباس نے جو جو سود لینا ہے، جہاں جہاں سے لینا ہے، فرمایا وہ سب ختم۔ لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ہاں جو اصل مال ہے، قرض دیا تھا نا،
اس قرض پہ میرے چچا نے سود لینا تھا، قرض دیا تھا، سود لینا تھا اس پر. قرض اپنی جگہ رہتا، سود لینا تھا. ابھی آپ کے سامنے یہ 2-4 دن پرانی باتیں ہیں کہ وہ جو ایپ ڈاؤن یہاں پر چل رہی ہے ہمارے ہاں، اور جس کے تحت وہ 13-14 ہزار روپے قرض لیا تھا ایک بندے نے، اور وہ 7 لاکھ پہ پہنچ گیا تھا. اور اس کو جو کمپنی والے تھے وہ دھمکیاں دے رہے تھے، اور اس کے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا، اور بالآخر وہ 3 کے 4 بچوں کا باپ اس نے خودکشی کر لی، مسعود نام کا. جی 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا کہ موضوع میں اس کو اپنے قدموں تلے رون کے جا رہا ہوں. سودی نظام نہیں چلنے دوں گا میں، سودی نظام نہیں ہے اسلام کے اندر. چنانچہ اسی سے متعلقہ یہ اس سے چند دن بعد کی بات ہے، اس سے آپ کے خطبہ حجۃ الوداع سے چند دن بعد کی بات ہے کہ جو طائف تھا نا وہ فتح نہیں ہوا تھا. مکہ فتح ہوا، مکہ کے بعد حنین کا واقعہ ہوا، حنین فتح ہوئی، وادی حنین، یہ لوگ بنو حوازن فتح ہوئے. پھر آپ نے طائف کا محاصرہ کیا، 17 دن محاصرہ رہا، لیکن طائف فتح نہیں ہوا. آپ کو محاصرہ اٹھانا پڑا اور آپ واپس آ گئے. اب طائف والے انہیں ایک اپر ہینڈ مل گیا تھا، لے جی ہمیں تو یہ فتح نہیں کر سکے. چنانچہ وہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی شرائط پر. ہم اسلام قبول کریں گے لیکن اپنی شرائط پر. ان میں سے 4 بڑی شرائط تھیں. ایک شرط تو یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے، تو یہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہماری پیداوار انگور ہے، تو جب تک ہم انگور کو کشید کر کے نہ بیچیں ہماری آمدنی نہیں ہوتی، تو یہ تو ہمارا بزنس ہے، تو معذرت کے ساتھ ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے. بنے گی، بکے گی اور پی جائے گی. دوسری شرط یہ تھی، انہوں نے کہا، آپ نے کہا جی زنا حرام ہے اسلام کے اندر، ہم نہیں چھوڑ سکتے. کہنے لگے ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں بہت لیٹ ہوتی ہیں، ہم جنگجو لوگ ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں بہرحال ضرورت ہوتی ہے، لہذا ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے. تیسری بات کہنے لگے، آپ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، تو یہ تو ہمارا بزنس ہے ایک بہت بڑا، یہ تو ہمارا کاروبار ہے ایک بہت بڑا، معذرت کے ساتھ ہم سود نہیں چھوڑ سکتے، ہم سود نہیں چھوڑ سکتے. اور چوتھا یہ تھا کہ آپ جو بات کرتے ہیں نا نماز کی، تو پڑھیں گے ہمیں انکار نہیں ہے نماز سے، لیکن جس ٹائٹ شیڈول کے ساتھ آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں نا اس طرح نہیں پڑھنی، ہم نے اپنی مرضی سے پڑھیں گے. یہ ان کے جملے پہ غور کریں. ہم صبح نہیں اٹھ سکتے، ہم اٹھیں گے کب جی؟ 8 بجے اٹھیں گے، 9 بجے اٹھیں گے، 10 بجے اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے. ایسا ہے، ایسا ہے. یہ جاہلیت کی وہ شرطیں تھیں جو طائف والوں نے رکھی تھیں. سود نہیں چھوڑ سکتے جناب، پوری دنیا کے ساتھ ہمارا بزنس ہے، اور یہ جھوٹ ہے. پوری دنیا کے ساتھ ہمارا یہ ہے وہ ہے، یہ جھوٹ ہے. ابھی افغانستان کے اندر بینکوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بینکنگ سسٹم شروع ہوا ہے. انہوں نے صرف ایک شرط پہ رکھا ہے، کسی قسم کی سود کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. اور ورلڈ بینک نے وہاں پر بینک مقرر کیے ہیں، بینکنگ سسٹم وہاں پر افغانستان کے اندر سود کا نام و نشان ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ ہے نہیں، کیا کریں، بہت سے گھروں کے چولہے جلتے ہیں جی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جی، وہ قوموں کے ساتھ ہے جی، کمپنیوں کے ساتھ ہے. شراب کے تو لائسنس جاری ہوتے ہیں، ہاں حکومت پاکستان جاری کرتی ہے، پاکستان کے اندر بنتی ہے، پاکستان میں بکتی ہے، پاکستان میں چلتی ہے. ہاں جب زہریلی شراب پی کے کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے. زہریلی شراب پی کے کچھ لوگ مر جاتے ہیں نا تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے کہ یہ جو غیر معیاری بنا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. غیر معیاری بن رہی ہے نا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو اتنے ٹائٹ شیڈول جو آپ بتا رہے ہیں اس میں ہم نہیں نماز پڑھ سکتے، اپنی مرضی سے پڑھیں گے جب بھی ہوگا. تو اگر آپ کو یہ شرطیں قبول ہیں تو ہم اسلام لانے کو تیار ہیں. حضور نے فرمایا تمہاری ایک بھی شرط قبول نہیں ہے مجھے، اسی لیے اٹھاؤ اپنی شرطیں اور نکلو یہاں سے. چنانچہ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا
سورۃ الحجرات کی آخری آیات ہیں. یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ کے اوپر اپنے اسلام کا احسان جتلانے آئے تھے کہ آپ تو ہمیں فتح نہیں کر سکے، ہم خود اپنی مرضی سے اسلام لینے آئے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتلانے آئے تھے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہیں مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے. ان ہداکم للایمان، کہ اگر وہ تمہیں ایمان کی توفیق دے رہا ہے. لیکن ان کنتم صادقین، وہ بھی تب اگر تم سچے ہو. تم تو سچے ہی نہیں ہو، تم تو اسلام قبول نہیں کرنے نہیں آئے تھے، تم تو اپنی شرطیں منوانے آئے تھے کہ ہمارا ایسا اسلام ہمیں چاہیے جی، جس کے اندر زنا بھی چل رہا ہو، جس کے اندر شراب بھی چل رہی ہو، جس کے اندر سود بھی چل رہا ہو، اور جس کے اندر مرضی کی عبادات اور نمازیں بھی ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ آج میں اپنے پاؤں تلے یہ سب کچھ رون کے جا رہا ہوں. یہ جاہلیت تھی، جاہلیت کی نشانیاں تھی، جاہلیت کی علامات تھی. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. وہ کہتے تھے کہ سود کاروبار ہے. کیسے؟ وہ کہتے تھے کاروبار میں کیا ہوتا ہے، آپ پیسے کے بدلے چیز بیچتے ہیں، اور سود میں کیا ہے، پیسے کے بدلے پیسہ بیچتے ہیں، پیسے کے بدلے پیسہ بیچ رہے ہیں. اور کاروبار کے اندر کیا ہے کہ پیسے کے بدلے چیز بیچ رہے ہیں. تو یہاں چیز نہیں بیچی، پیسے کے بدلے پیسہ بدلا، پیسہ بیچا. اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، انما البیع، کاروبار الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے. اللہ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. اور بلکہ اس پر تو اللہ تعالی کی طرف سے وہ جملے آئے ہیں اور وہ آیات آئی ہیں اور وہ وعیدیں آئی ہیں. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت پہنچ چکی، فانتہا، وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو پہلے ہو چکا نا اللہ نے معاف کر دیا. ومن عاد، جس نے دوبارہ ایسا کیا، اس کے پاس یہ نصیحت آ چکی، یہ حکم پہنچ چکا، یہ ہدایت پہنچ چکی کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، وہ پھر بھی کر رہا ہے. فینتقم اللہ منہ، یہ اتنا سخت ترین لفظ ہے، فینتقم اللہ منہ نہیں. ومن عاد فاولئک اصحاب النار، جو دوبارہ ایسا کرے گا تو وہ جہنمی ہیں لوگ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور پھر یہ بھی سن لو، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں. مطلب کیا ہے، جس معیشت میں سود انوالو ہوگا وہ معیشت ہمیشہ تباہی کا شکار رہے گی، وہ معیشت ہمیشہ تباہی کا شکار رہے گی. جس معیشت کے اندر سود انوالو ہو جائے گا وہ معیشت تباہی کا. یمحق اللہ الربا، کیونکہ اللہ نے اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، اللہ نے اس معیشت کو تباہ کرنا ہے جس کے اندر سود انوالو ہوگا، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ایک بندہ خود اپنے طور پہ کر رہا ہو یا مجموعی طور پر پوری قوم اس میں مبتلا ہو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. چھوڑ دو سود کا لین دین، چھوڑ دو، ختم کر دو. نہیں چھوڑتے، نہیں ختم کرتے تو پھر تمہارے ساتھ لڑنے اور جنگ کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ اللہ خود آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول آ رہے ہیں. تم سے جنگ کرنے کے لیے اللہ آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول آ رہے ہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس حوالے سے اس قدر سخت ہیں کہ وہ سننے کے بعد تو کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ سود کی طرف دیکھے بھی. بلکہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں نا ایک جانور ہے، کئی لوگ اس کا نام لینا معیوب سمجھتے ہیں. اس کا نام نہیں لینا، نام لینے سے زبان ناپاک ہو جائے گی. ایک جانور ہے، ویسے تو اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، ایسا نہیں ہے زبان ناپاک نہیں ہوتی، لیکن وہ جانور چونکہ ناپاک ہے تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر تصور یہ آیا کہ اس ناپاک چیز کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے. وہ خنزیر ہے، قرآن کریم میں بھی آیا ہے، تو پڑھنے پر گناہ نہیں ہے،
اور یہ لفظ لینے پر گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہے حرام جانور اس لیے لوگوں نے یہ تصور بنایا چلو پھر کسی حد تک اچھا ہے یہ، تو سود تو اس سے کئی بڑا گناہ ہے، اس کا تو نام بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے، تو سوچ میں نہیں لانا چاہیے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص سود کا 1 درہم لیتا ہے کھاتا ہے، 1 درہم، اس زمانے میں درہم ہوتا تھا، ہماری کرنسی روپے ہے، جو سود کا 1 درہم لیتا ہے، 1 روپیہ لیتا ہے، 1 ڈالر لیتا ہے، 1 ریال لیتا ہے، 1 یورو لیتا ہے، ہاں 1 دینار لیتا ہے، کرنسیاں اپنی اپنی، تو آپ نے فرمایا اس میں 73 گناہ ہیں، 73۔ اور ایسروہا، آپ نے فرمایا تو میں بتاؤں سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے چھوٹا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ارشاد ہونے والے الفاظ ہیں۔ ہاں اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا اب جنگ کے لیے میں آ رہا ہوں، کیونکہ جو یہ کر رہا ہے وہ تو اس قدر سود کھانے خنزیر کھانے والے کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور وہ تو ایسے ہیں جیسے اپنی اتنے رشتے کے ساتھ، اتنے قریبی رشتے کے ساتھ، مقدس رشتے کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ خنزیر کے بارے میں نہیں کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن سود کے بارے میں کہا، فرمایا اس کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، تو پھر بڑے گناہ آپ خود سوچئے کیا ہوں گے۔ تو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا آج جتنے سودی معاملات تھے وہ سب کے سب میں اپنے پاؤں تلے رون کے جا رہا ہوں، میں سودی نظام کا اسلامی ریاست سے مکمل خاتمہ کر کے جا رہا ہوں، اور میں اس کا آغاز اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ میرے چچا عبد المطلب لوگوں کو قرض دیتے تھے اور اس کے بدلے سود لیتے تھے، اب میرے چچا صرف اور صرف اپنا قرض واپس لینے کے حقدار ہیں، وہ قطعاً سود نہیں لے سکتے، اور میرے چچا نے جتنا بھی سود طے کیا ہوا ہے وہ سب ختم۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کہ لوگوں سے سود بٹورو، اور نہ تمہارے ساتھ ظلم ہو کہ تم نے جو قرض دیا ہوا ہے وہ رقم بھی تمہیں واپس نہ ملے، نہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، سود حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، تو فرمایا آج میں اپنے پاؤں تلے اس کو رون کے جا رہا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع کا ایک اہم موضوع، ایک اہم عنوان تھا۔ اب اندازہ لگا لیجئے ہم کس دور میں ہیں، کس دور میں جی رہے ہیں، دور جاہلیت میں ہے یا دور اسلام میں ہے۔ اگر دور جاہلیت میں ہے آج سے توبہ کریں، اور ہم کم سے کم ہر شخص، بات وہی ہے نا، اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں میں، تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر شخص ابتدا اپنی ذات سے کرے۔ حضور نے یہی فرمایا، انتقام کی بات تھی، فرمایا آغاز میرے گھر سے ہوگا۔ سود کی حرمت کی بات ہے، فرمایا آغاز میرے گھر سے ہوگا۔ ہمیں ہر بھلائی کا، خیر کا آغاز اپنے گھر سے کرنا پڑے گا۔ اللہ میرے اور آپ سب کے لیے عمل کی راہیں آسان کرے۔